اے وطن ہم تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جاں بھی تجھ پہ فدا کرتے ہیں۔ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ تشریف فرما مشفق و مربی اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، غیور ساتھی، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے مدرسہ خانقاہ جامعہ عرفیہ میں جشن یوم آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میں اس مبارک موقع پر اپنی طرف سے اور اپنے مدرسے کی جانب سے آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور جشن یوم آزادی کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اپنے تمام شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ حضرات، تاریخ کی اوراق کا گردان کرنے سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ انگریزوں نے تجارت کی غرض سے اس زمین پر قدم رکھا، لیکن تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی یہاں کے حکمران کو بے دست و پا کر دیا اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور شفاقانہ کارروائیں کی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی ماند پڑ گئی۔ انگریزوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت غری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کے قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائی، پھانسی کے پھندے پر لٹکے۔ بالآخر وہ دن آیا کہ انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے سپہ سالار کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور تمام شہیدان وطن کی زبان پہ یہ آواز کی کہ ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ حضرات، ہر ملک کی تاریخ میں کچھ ایسے بھی اہم دن اور سن ہوتے ہیں جن کی اہمیت کے پیش نظر قوم اس کو یاد رکھتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک ہندوستان میں 15 اگست 1947 کا دن نہایت اہم تھا، کیونکہ اسی تاریخ کو تقریباً 150 سالوں کی غلامی کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ اس لیے ہم لوگ 15 اگست کو جشن یوم آزادی کے نام پر دھوم دھام سے مناتے ہیں، گویا اس دن کی حیثیت ایک قومی تہوار کی ہے، ایک نیشنل فیسٹیول کی ہے۔ آزادی کے رہنماؤں نے عدم التشدد کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کا عزم کیا، حالانکہ انگریزوں نے آزادی کے علمبرداروں پر بڑے بڑے مظالم ڈھائے، انہیں برسوں تک جیلوں میں بند رکھا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ لاکھوں مجاہدین آزادی کے سامنے انگریزوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ الغرض کے 1947 15 اگست کو انگریزوں نے ہندوستان چھوڑ کر اپنے ملک جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ آزادی ہم ہندوستانیوں کو اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ اس آزادی کی وجہ سے ہزاروں ہندوستانیوں کو انگریزوں نے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا، لاتعداد لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر لی، تب کہیں جا کر ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ اس لیے آج کے اس مبارک موقع پر اور آنے والی زندگی کے لمحات میں ہم ان شہیدان وطن کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو شاید آج ہم اور ہمارا ملک آزاد نہ ہوتا۔ اور یہی وہ بہادر تھے جس کے لیے شاعر نے کہا، مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آبرو، ان شہیدان وطن کو بارہا میرا سلام۔ دوستو،
آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. آزادی کا ایک لمحہ غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے کئی گنا بہتر ہے. آج ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے تمام شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، آزاد ملک کے باشی ہیں. لیکن انگریزوں کے تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بھارت کبھی آزاد نہ ہوتا اگر یہاں ایکتا و اکھنڈتا اور اتحاد و اتفاق نہ ہوتا. آج پھر ضرورت ہے ایکتا و اکھنڈتا کی، اتحاد و اتفاق کی. شاعر نے کہا خدا کی قسم اگر ہم منتشر نہ ہوتے، خدا کی قسم اگر ہم منتشر نہ ہوتے، وہ ہم سے زیر ہی رہتے زبر نہ ہوتے. آج پھر ضرورت ہے ایکتا و اکھنڈتا کی، اتحاد و اتفاق کی. تو آئیں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب مل کر آپسی بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک ترنگے کے نیچے آ کر اس بات کا ثبوت فراہم کریں کہ ہم لوگ ہمیشہ آپسی اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو کھلے رکھیں گے. ہندو ہندو، ہندو مسلم، مسلم سے ہندو دور نہیں. کوئی کسی کو تھاپڑ مارے یہ ہم کو منظور نہیں. یہ بھی گال ہمارا ہے، وہ بھی گال ہمارا ہے. بھارت خوشحال ہمارا ہے، بھارت خوشحال ہمارا ہے. اللہ سے دعا وہ ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے پیارے ملک کو ہمیشہ اپنی امن و امان میں رکھے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. جے ہند، جے بھارت، ہندوستان زندہ باد. السلام علیکم.